مرد کو حق اونچا کیوں دے دیا؟ تو اللہ نے تو ان کی تسلی کے لیے دو وجہ بیان کی کہ بھائی کچھ وجوہات ہیں، ایسا ہی نہیں کر دیا میں نے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو ہم نے عورت پہ حاکم بنایا ہے دو وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی جیسے ہو۔ پیغمبروں کو فضیلت دی نا اللہ نے امتیوں پر۔ اب کوئی کیا مجھے پیغمبر کیوں نہیں بنایا بھائی اللہ نے، ان کو کیوں بنا دیا؟ بھائی اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے، کسی کو تو بنانا تھا تو ان کو بنا دیا۔ پھر کسی کو دولت اللہ زیادہ دیتے ہیں، کسی کو غریب، اب غریب کا وہ پیسے زیادہ دے دیے اور میری بھی ایک ہی ناک، دو آنکھیں، دو ہاتھ، مجھے پیسے کم دیے۔ تو بھائی اللہ نے رزق تقسیم کیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اس میں حکمت ہے، مصلحت ہے۔ اب کسی کو آفیسر بنا دیا، کسی کو اس کے ماتحت کر دیا، تو اب کیا وہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں آج پوچھے لگا رہا ہوں دفتر میں، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی سارے اگر دفتر میں کرسی پہ بیٹھنے والے ہوتے تو پوچھا لگانے والا کون ہوتا پھر؟ تو اللہ کا نظام ہے۔ اور تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں کسی کو تو اونچا مقام دینا تھا نا، تو ہم نے کس کو دے دیا؟ شوہر کو دے دیا۔ اور یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں دیا، اس میں صلاحیت ہے، اس میں وہ مرد ہے۔ الٹا ہو جاتا نا معاملہ تو پوری آوے کا آوا بگڑ جاتا، پھر مرد رخصت ہو کے گھر سے جا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، بیویاں طلاق دے رہی ہوتی، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا، تو عجیب سا نظام بن جاتا ہے اس میں۔ اور دوسری وجہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، بیوی کی کھلائی پلائی اور ضروری خرچوں کی ذمہ داری ہم نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ تو جس کے ہاتھ کو اونچا رکھا ہے، جس پہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، تو اس کو کچھ پروٹوکول بھی تو، بینیفٹس بھی تو دیے جائیں گے، نہیں دیے جائیں گے؟ عورت کا کام ہے شوہر کی آمدن سے کھانا، اور شوہر کا کام ہے کھلانا۔ تو جو کھلا رہا ہے اگر اس کی گھر میں نہیں چلے گی تو کھلانا چھوڑ دے گا، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، بولے کھلا میں رہا ہوں، بجلی کا بل میں بھر رہا ہوں، گیس کا بل میں بھر رہا ہوں، مکان کا کرایہ میں دے رہا ہوں، بچوں کی فیس ہے میں بھر رہا ہوں، چلتی میری اس گھر میں ایک بھی نہیں ہے۔ آج کل یہی تو شکایتیں آتی ہیں میرے پاس، شوہر بیچارے ستائے ہوئے آتے ہیں، حضرت بل بھی میں بھر رہا ہوں، گیس بھی میں دے رہا ہوں، اور کرایہ بھی میں دے رہا ہوں، بچوں کی فیسیں بھی میں بھر رہا ہوں، بیگم پھر بھی نہیں مانتی۔ تو ایسے ایسے ستائے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے عورت اگر پھر بھی نہ مانے، پھر اللہ پوچھے گا۔ اگر شوہر تو بیچارہ مظلوم، اتنے سیدھے بھی نہیں ہوتے، بڑے ٹیڑھے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہو، عام طور پر بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، تو وہ نہیں، اللہ پوچھے گا پھر ایسی عورت، وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو اللہ نے اس کی وجہ بیان کی۔ تو پہلا بنیادی حق شوہر کا کیا بتایا کہ جہاں رائے میں اختلاف ہوگا تو کس کی بات چلے گی؟ شوہر کی۔ ہاں شوہر ہی کبھی اپنی رائے سے دستبردار ہو جائے بیوی کے دل خوش کرنے کے لیے تو یہ ایک اخلاق کی بات ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، ہر جگہ اپنی ٹھونسنی نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ ٹھونستا بھی ہے تو عورت کو ماننا پڑے گا اس کی بات۔ دوسرا بنیادی حق اللہ نے شوہر کا یہ بتایا ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، بالکل نہیں جا سکتی۔ آج ذرا سی بات پہ عورتیں ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، جا فون کر رہا ہے موبائل بند کر دیا، بلا رہا ہے تو نہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک چبھتا ہوا جملہ کہہ دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا، وہ کہہ دیا تھا۔ میرے پاس جب بھی میاں بیوی کے کیس آتے ہیں نا، لڑکی والے جب بھی آتے ہیں کہ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا ہمارے شوہر میں، ہمارے داماد نے شوہر نہیں کر دیا، میں ان سے 3 سوال پوچھتا ہوں۔ روٹی پانی کا خرچہ اٹھا رہا ہے نہیں اٹھا رہا؟ کھانا کھلاتا ہے مناسب کھانا، یہ نہیں کہ سوکھی روٹیاں کھلا رہا ہوں، جو ایک عرف میں ایک کھانا چل رہا ہے، کبھی دال کبھی گوشت کبھی سبزی، کھلا رہا ہے نہیں کھلا رہا؟ ہاں جی وہ تو کھلا رہا ہے۔ رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے اس نے؟ ہاں جی رہائش کا بھی ہے۔ تو رات گھر گزارتا ہے، یہ وقت ہے نا، اتنا تو حق ہے کہ رات کم از کم بیوی کے پاس، چلو دن ہو گیا دوستوں کے پاس، تو رات بیوی کے پاس گزارنا ضروری ہے۔ رات گزارتا ہے، ہاں وہ تو ہو جاتا ہے بس۔ اب باقی جو وہ کر رہا ہے وہ غریبی ہے۔ اب باقی چیزوں کی وجہ سے طلاق کے مطالبے کرنا، گھر جا کے بیٹھ جانا، اس کا مطلب آپ کی بچی میں خرابی ہے۔ آج کل دنیا کی محبت ہے نا، تو خواتین چاہتی ہیں کہ سارے مزے دنیا میں ہی اڑا لیں۔ یہ شوہر کا پھر حسن اخلاق ہے کہ وہ ہوٹلوں پہ کھانے بھی کھلاتا ہے، آپ کو لے جا کے تفریح بھی کراتا ہے، یہ اس کی طرف سے غریبیاں ہیں، ہونی چاہیے، حسن اخلاق کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ نہیں کرتا اگر وہ، تو پھر یہ نہیں ہے کہ عورت ناک منہ چڑھانا شروع کر دے، میں کیسا آدمی خوش کا مل گیا، اور جناب یہ تو برگر نہیں کھلاتا، اور یہ نہیں کرتا، اور یوں نہیں کرتا۔ یہ سب پھر فضول باتیں ہیں۔ عورت کو ان باتوں پہ نہ طلاق کا حق ہے، نہ روٹھ کے اپنے ماں باپ۔ شوہر روٹی نہیں کھلا رہا ہے، یہ کھلا رہا ہے مگر اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں کھلا رہا،
تنخواہ بھی ہے اس کی اچھی ہے، پھر بھی وہ مسور کی دال کھلا رہا ہے روزانہ، اور یا جو ہے نا ترسا ترسا کے روٹیاں کھلاتا ہے، کپڑے ہی نہیں بنا کے دیتا سال میں ایک دفعہ بھی، پھر یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس پہ عورت کو مطالبے کا حق ہے کہ بھائی جیسا جتنی آمدن ہے اور جو میرا کھانے کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے دیا کرو مجھے. لیکن عام طور پر آج کل ان باتوں پہ جھگڑے یہ بہت کم لوگ ہیں، عام طور پہ ایسی خام خم ہے بلا وجہ کہ بھئی یہ مجھے اپنی امی کے گھر روزانہ جانے نہیں دیتے، یا یہ کہ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یا یہ تعلیم کے بچہ وہاں پڑھنا چاہتا ہے عورت وہاں پڑھانا چاہتی ہے. تو دو، پہلا حق کیا ہو گیا کہ سپیریئر مرد ہے، دوسرا حق کیا ہو گیا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کسی قیمت پہ. بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور ہاں کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہیں، والدین وغیرہ، پھر وہ فقہی مسائل ہیں، وہ ان کا بھی وقت نہیں ہے. تیسری بات، عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں لا سکتی، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں لا سکتی. بعض خواتین اپنے بھائی کو بلا لیا اور جناب رشتہ دار کو بلا لیا، وہ پڑے ہوئے کھا رہے ہیں، وہ کہتا ہے یار میں ان کو کھلاؤں اس مہنگائی میں، یہ اس کے پورے سسرال کو میں کھلاؤں، میری تو ایسی کی تیسی کر دی اس نے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت سی شکایتیں آتی ہیں. تو اس نے اٹھائی تھی بیگم کی ذمہ داری، سالے بھی آئے ہوئے ہیں، سالیوں سے تو وہ خوش ہوتا ہے، سالے سے تو تھوڑی خوش ہوگا، تو وہ سب کو کھلا رہا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تیسرا حق ہو گیا کہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. وہ الگ بات ہے کہ شوہر کو خود تھوڑا دل بڑا رکھنا چاہیے سسرال کے معاملے میں، لیکن وہ نہیں رکھتا تو عورت مسلط نہیں کر سکتی اس کے اوپر. چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، سب سے اہم، جس میں شاید ہی کوئی عورت بچی ہو، وہ ہے شوہر کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا. شوہر کے مال کو ضائع ہونے سے جو لوگ باہر ہوتے ہیں نا، پیسہ کما کما کے گھر بھیجتے ہیں، بیگمات ادھر اڑا رہی ہوتی ہے دبا کے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کتنی محنت سے وہ بیچارہ کما رہا ہے وہاں پہ، اور یہاں پر ایسے پھینک رہی ہوتی ہیں پیسے. وہ ان کو چاہیے کہ اس کا قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی نے شوہر کے بنیادی حقوق میں ایک حق بتایا کہ اس کے مال کا بیجا استعمال نہ کرے، سوچ سمجھ کے کہ یہ مجھے کس کام کے لیے دیا ہے، حساب و کتاب رکھے، ڈائری بنائے اس میں باقاعدہ کہ بھئی اتنا راشن، اتنا پانی، اتنا کپڑے، اتنی فیسیں، وہ سارا ایک حساب کتاب سے چلے. جیسے اپنا مال خرچ کرنے میں انسان محتاط ہوتا ہے تو شوہر کے مال میں اس سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے. شوہر کی جیبیں خالی ہوتی ہیں، گھر آتا ہے بٹوے خالی ہیں. بیگمات بہت سے شوہروں کے پیسے چوری بھی کرتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں چوری نہیں ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. شوہر کا مال عورت کے لیے چوری کرنا جائز نہیں ہے. ایک دھیلا نہیں نکال سکتی اس کی اجازت کے بغیر. صرف وہ عورت نکال سکتی ہے جس کے شوہر نے فاقوں میں ڈالا ہوا، اس بنیادی خرچہ بھی نہ دے رہا ہو روٹی پانی، اس کو اللہ کے نبی نے عورت کو اجازت دی ہے کہ اتنا مال چوری کر لو جس سے، کیونکہ وہ تو اس کا اپنا ہی ہو گیا نا، اس کو تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جس سے پیٹ بھر جائے تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا آج کل، اللہ کا شکر ہے اتنی غربت نہیں ہے کہ بنیادی ضرورتیں بھی نہ دے رہے ہو. تو عورت کے لیے شوہر کا مال چوری کرنا جائز نہیں. یہ خواتین کرتی ہیں بٹوے سے پیسے نکال کے، صدقات و خیرات بھی ہو رہے ہیں اس میں سے، تو شوہر نے اجازت دی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عورت شوہر کے مال کا غلط استعمال نہیں کر سکتی، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو اللہ نے عورت کے ذمہ لگائے.